العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کا مختلف انداز میں تذکرہ کیا ہے اور مختلف مقامات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی تعریف و توصیف کی ہے، اور انبیاء کرام کے ان واقعات کو تذکرہ کرنے کا مقصد بھی بیان کیا ہے. چنانچہ خود قرآن کریم کے اندر رب العزت کا ارشاد ہے: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کہ اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے انبیاء کرام کے واقعات کو اس لیے سناتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کو تسلی دیں. دراصل جس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو ایمان لانے کی طرف بلایا، تو اب تک جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کو امین اور صادق کے لقب سے جانتے تھے اور ایک اچھا انسان سمجھتے تھے، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد، توحید کی دعوت دینے کے بعد، وہی لوگ نبی پاک علیہ السلام کو طرح طرح سے گالیاں دینے لگے. آپ علیہ السلام کو ساحر اور مجنون کہا جانے لگا، آپ کو شاعر کہا جانے لگا، جس کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچنا لازمی بات تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضور کو تسلی دی کہ دیکھیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، ان تمام کے تمام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب مصیبت عام ہو جاتی ہے، تکلیف عام ہو جاتی ہے، تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی کہ تکلیف اور مصیبت اور یہ گالیاں کوئی آج کل کے لوگوں کی عادت نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک بڑا مقام اور بلند رتبہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہے کہ جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 25 سورتوں میں تقریباً 67 مرتبہ کیا ہے، اور ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا: ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. کہ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تنہا ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تنہا تھی، وہ اکیلے آدمی تھے، لیکن اکیلے ہونے کے باوجود اتنے سارے اوصاف کے حامل تھے کہ کوئی وہ تنہا ہونے کے باوجود ایک جماعت تھی. قانتا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے. ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جو نعمتیں ملی تھی، ان پر جو انعامات کیے گئے تھے، ان تمام کے وہ قدردان تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا اور راہ راست کی ہدایت دی تھی. یہی پر بس نہیں،
بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا کی تھی، ان کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی، اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی صلاحیت کے مالک ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے اندر قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، کیونکہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کی بے شمار آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کثرت کے ساتھ دیگر انبیاء کے ذکر کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو نہیں ہوگی، کوئی خوبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ضرور ہوگی کہ جس کی بنیاد پر بار بار اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت کہ جو بھی آسمانی مذہب کا دعویدار ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مشرکین ہو، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان سے ہمارا تعلق تھا۔ یہودی کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے والعیاذ باللہ۔ ان تمام دعووں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر رد فرمایا اور فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ ہی مشرکین سے ان کا کوئی تعلق تھا، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے پکے مسلمان تھے، وہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، غیر اللہ کی عبادت کی طرف ذرا دھیان بھی نہیں لے جانے والے تھے۔ تو اس قدر جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، اپنا خلیل بتایا تھا، خلیل اللہ لقب حضرت ابراہیم کا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جب اتنی ساری خوبیاں ہیں تو اور اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بلند اور اونچا مرتبہ ہے، تو اسی اعتبار سے آزمائشیں بھی آیا کرتی ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو آدمی اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ مقرب ہوگا، جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا، اسی اعتبار سے اس کے اندر اس کے لیے آزمائشیں بھی آئیں گی، ان کے امتحانات بھی لیے جائیں گے اور وہ آزمایا بھی جائے گا۔ اسی لیے سب سے زیادہ مقرب چونکہ انسانوں میں اللہ رب العزت کے انبیاء کرام ہوا کرتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آئی ہیں، اور ان انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں سے ہو کر کے گزری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں اپنی آنکھیں کھولی تھی وہ ماحول بت پرستی کا تھا۔ ماحول اور گاؤں کے لوگوں کی بات تو چھوڑیے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے اور جو اس دنیا کے اندر آنے کے سبب بنے تھے، یعنی والد جن کا نام آزر ہے، یہ خود بت پرست نہیں بلکہ بتوں کو بناتا تھا اور بازار کے اندر لے جا کر کے فروخت کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ حالت ہے ہمارے گھر کی، ہمارے والد کی، تو سب سے پہلے اپنا والد کو توحید کی دعوت دی، بڑے اچھے انداز میں، بڑے نرالے انداز میں قرآن نے اس پورے واقعے کو ذکر کیا ہے، لیکن لاکھ سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی والد نے مان کر نہیں دیا، بلکہ الٹے ڈھنگ
تو تمہیں ایک دن گھر چھوڑنا پڑے گا اور ورنہ میں تمہیں مار مار کر ہلاک کو برباد کر ڈالوں گا۔ سورہ مریم کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے اور نہ ہی دیکھتی ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یہ بھی فرمایا کہ ابا جان مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا علم ملا ہے کہ جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، میں اس علم کے ذریعے سے آپ کی سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کروں گا، آپ میری بات مان لیجئے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ بتوں کی عبادت کرنے کے ذمہ میں در حقیقت شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، اور شیطان کی پوجا کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتا، کیونکہ شیطان خود اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو اس کی پوجا کرنے والا بھی اللہ رب العزت کے یہاں نافرمان شمار ہوگا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، فرمایا ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ کر نہ پکڑ لے، دنیا کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کا شیطان دوست ہے، چھوڑ دیجئے ان سب چیزوں کی عبادت کو۔ اتنے بہترین انداز میں ابا ابا کہہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا والد کو سمجھایا، لیکن جواب کیا ملا؟ کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے، میرے معبودوں سے بیزار اور ناتعلق ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے میرے معبودوں سے تمہیں دشمنی ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، یاد رکھ اگر تو نے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا، اگر تو توحید کی دعوت سے باز نہ آیا تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور سنگسار کر کے ہلاک و برباد کر ڈالوں گا، پتھر سے مار مار کر برباد کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور ورنہ یہاں سے تو مجھے چھوڑ کر کے نکل جا۔ جب اس طرح کی بات والد کی طرف سے آئی تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کو ویسا جواب نہیں دیا، بہت ہی شفقت بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں والد صاحب سے بات ہو کر کہتے ہیں قال سلام علیہ، فرمایا حضرت ابراہیم نے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، استغفر لک ربی، اور آپ کے پاس سے میں یہاں سے نکل کے جا رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا، مجھے آپ کے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جانے کے بعد باپ کے جو احسان مجھ پر ہے میں اس کو نہیں بھولوں گا، بلکہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا پروردگار مجھ پر بڑا مہربان ہے، تو میری مجھ پر مہربانی کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ میں دعائیں مغفرت کروں آپ کے لیے، اور میری دعا کو سن کر کے وہ آپ کو ہدایت کے راستے پر لا کر کے چھوڑ دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے لمبی مدت تک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور تمام مومنین کو مشرک کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ قرآن نے اعلان کیا کہ اب کسی نبی اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے والد کا انتقال کفر و شرک پر ہوا ہے اور وہ ایمان کی حالت پر اس دنیا سے نہیں گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معافی مانگی اور مغفرت کرنے سے روک گئے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا والد کے لیے اس وقت تک مغفرت کی تھی جب تک کہ ان کو اس کا علم نہیں ہوا تھا کہ مجھے منع کیا گیا، لیکن جب منع کر دیا گیا تو رک گئے۔ اس قدر شفقت اور محبت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا
والد کو توحید کی دعوت دی، لیکن والد صاحب نے مان کر نہیں دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب والد کی طرف سے مایوس ہو گئے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور قوم بھی والد کی طرف پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ قوم بھی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتی کی پرستی اور عبادت کیا کرتی تھی، اور رات دن اسی کے سامنے کھڑی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کو دعوت دی اور کہنے لگے ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون، لوگوں یہ مورتیوں کا کیا واقعہ ہے کہ تم ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہو؟ آخر کیا وجہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قوم نے جواب دیا وجدنا آباءنا لھا عابدین، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہیں مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک ایسی بات ہے جس کے اندر عام طور پر گناہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی بھی گناہ شخص کی اگر ہدایت کی جائے اور صحیح بات اس کے سامنے بتائی جائے، صحیح مسئلے کی جانب اس کی رہنمائی کی جائے، تو یہی کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے باپ دادا صحیح تھے، اس لیے میں بھی جو کام کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ دادا اگر غلط راستے پر ہو، وہ بے عقل ہو، ان کو راہ راست کی ہدایت نہ ملی ہو، تب بھی تم انہیں راستوں کو اختیار کیے رہو گے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، یاد رکھو تمہارے باپ دادا سب کے سب غلط راستے پر تھے، گمراہ تھے، اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر ہیں، ہم صحیح ہے، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ باپ دادا کا راستہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح راستہ تو وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور جو راستہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا ہے وہ راستہ صحیح ہے۔ اگر تم اس راستے پر چل رہے ہو تو پھر تم صحیح راستے پر چلنے والے کہلائے جاؤ گے، لیکن تمہاری حالت بتا رہی ہے اور تمہاری عبادت کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، چاہے جائے کہ تمہاری درخواست کو پوری کر کے تمہیں فائدہ پہنچائے۔ جب اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو قوم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کے یہاں سال میں ایک دو مرتبہ بڑی عید اور بڑا میلہ لگا کرتا تھا، جشن ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جشن کا موقع آیا، عید کا موقع آیا، تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چلیے چلتے ہیں، آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کر دیا اور فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ جب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کی تربت بنانے کا ارادہ کر لیا اور پہنچ گئے ان کے ایک بڑے خانے کے اندر، جن کے اندر ایک بڑی مورتی تھی اور بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر کلہاڑے کے ذریعے سے تمام مورتیوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں وہ کلہاڑا بڑی مورتی کے گلے میں ڈال دیا۔ فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم يرجعون، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ جب وہ لوگ واپس آئے دیکھا کہ عجیب و غریب حال ہے، یا ساری مورتیوں کو توڑ دیا گیا ہے، آخر کیا کیا کس نے یہ کام؟ ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی ہے ہمارے معاشرے اور محلے کے اندر، وہ بار بار ان مورتیوں کی برائی بیان کیا کرتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، میرا غالب گمان یہی ہے کہ اسی آدمی نے یہ کام کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے پوچھا لوگوں نے أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بڑے مورتی کے گلے میں کلہاڑا پڑا ہوا ہے، ان سے پوچھ لو نا، تمہارا معبود ہے یہ اور تمہیں نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے، تمہارا عقیدہ یہی ہے، ان سے پوچھ لو اس نے کام کیا ہے۔
पूछ लो अगर ये बोलते हो। तब ये सवाल किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो वो लोग सटपटा गए और अपने अंदर ये कभी महसूस कर ली कि वाकईतन हम लोग कैसी चीज की इबादत कर रहे हैं कि जिनके अंदर बोलने की भी सकत नहीं है, जो अपना दिफा करने की भी ताकत नहीं रखता। और लोग समझे कि हम लोग गलत है, लेकिन जब जालिम की नीयत बिगड़ती है तो उस वक्त दलील और हुज्जत काम नहीं आया करती। बिगड़ती है किस वक्त जालिम की नीयत नहीं काम आती, दलील और हुज्जत। तो लोगों की नीयत बिगड़ गई थी, ठान ये लिया था कि चाहे हम सही मजहब पर हो या गलत मजहब पर हो, हमें तो इनको सजा और तकलीफ देनी है। चुनाचे उन लोगों ने जिद में आकर के कहा कि तुम्हें पता है, तुम खुद जानते हो कि ये लोग बोलते नहीं है, फिर भी हमसे तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका हाथ लगा और बोलना शुरू किया, उफ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफला ताक़िलून। अफसोस है तुम पर भी और तुम्हारे इन माबूदों पर भी जिनको तुम पूजते हो, जिनकी तुम परस्तिश करते हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि जो अपना नफा नुकसान का मालिक नहीं वो तुम्हें कैसे फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो लोग सिंध पर लौट गए और वो जमाना नमरूद नामे जालिम और जाकिर बादशाह का जमाना था। उस तक जब ये बात पहुंची है तो उसने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल शुरू कर दिए। कहने लगे कि इब्राहीम, मुझे पता चला है कि तुम किसी और रब की दावत देते हो, तुम तौहीद के मानने की दावत देते हो, हालांकि सबका रब तो मैं हूँ। बताओ तुम्हारा रब कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा परवरदिगार तो वो है जो मारता भी है जिलाता भी है, जिसके अंदर मुर्दों को जिलाने की सलाहियत भी है और जो जीते हुए को मारने की सलाहियत भी रखता है। हम लोगों ने समझा ये तो आसान काम है, मारना और जिलाना तो मैं भी जानता हूँ। चंद कैदियों में से 2 शख्स को बुलाया, अरे ऐसे शख्स को जिसका कोई जुर्म नहीं था, बुलाया और तलवार के जरिए से उसको मौत के घाट उतार दिया। अब देखो, मैंने भी तो ऐसे आदमी को खत्म कर दिया कि जो अभी जी सकता था, और दूसरा आदमी जिसका जुर्म साबित था उसको छोड़ दिया। इस तरीके पर जवाब देने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए बेवकूफ लगता है, इनके अंदर इतनी अकल भी नहीं है कि मारना किसे कहते हैं, जिलाना किसे कहते हैं। लेकिन इसकी हकीकत को समझाने के बजाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और एक वाज़ेह दलील पेश की कि अच्छा तुम रब हो, तुम रब के दावेदार हो। अगर तुम रब के दावेदार हो तो ये बताओ कि मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है और रोजाना का मामूल है, एक भी दिन नाका नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है तो तुम मगरिब से सूरज निकाल कर मगरिब की जानिब डुबा दे, तुम्हें तुम्हारा मान होगा। फकुहितल्लज़ी कफर। अब इस दलील का जवाब उस काफिर नमरूद जालिम बादशाह से नहीं बन पड़ा और वो हैरान और शर्मंदा रह गया, सदमे में पड़ गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरीके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत को आम किया था और उसके बाद क्या हुआ था, नतीजे में एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया गया और उसके अंदर महीनों तक लकड़ियां डलवाई गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब के सब तारे खाए समझकर, सवाल समझकर के उसके अंदर लकड़ियां डाल रहे थे। जब 1 महीना तक आग दिखाई गई, ये आग की हालत ये थी कि 3 मील ऊपर तक अगर कोई परिंदा ऊपर से गुजर जाता था वो भी जल घुट करके राख हो जाता था और उस आग के अंदर गिर जाता था। ऐसे आग के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया। अल्लाह ताला ऊपर से देख रहा था कि मेरे खलील और दोस्त को मेरी खातिर आग में डाला जा रहा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। ऐ आग तेरे अंदर जलाने की सलाहियत है, लेकिन मेरे हुक्म के बगैर तू एक दिन का भी नहीं जला सकती है। मेरा हुक्म है कि तू सलामती बन जा और गुलजार बन जा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। चुनांचे आग के अंदर ठंडक पैदा हो गई और वो आग जो 1000 मुसीबतों का बाइस और जरिया है, लेकिन वो राहत का सामान बन गई। इस तरीके पर रिवायत मुख्तलिफ है। एक रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक आग के अंदर रहना पड़ा था, लेकिन एक बार भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं डरा, खैर व आफियत के साथ सलामती के साथ आग से निकल गए। और उसके बाद का वाक़या अभी लंबा वाक़या है। वो
پورا ہو گیا. کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اسی موضوع کو آئندہ جمعہ بیان کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.